ایذکر فلا ینسا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے۔ حق تقاتہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ جب تم امیر بنو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، غریب ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ آج کل لوگوں کو دیکھیے جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا اللہ اللہ اللہ، اور جب اس کی مصیبتیں چلی جاتی ہے، پیسوں میں آدمی ڈوب جاتا ہے، کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اسی کا ذکر تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ قرآن کہتا ہے انسان کتنا زیادہ ظالم قسم کا ہے، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طریقے سے رویہ اپنا رہا ہے۔ وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، أَعْرَضَ عَلَى الْإِنسَانِ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو انسان اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دے دیتے، مصیبتیں دے دیتے، پریشانیاں دے دیتے، بیماریاں دے دیتے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو قرآن کہتا ہے کہ بندہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبتوں میں یاد کرتا ہے، لیکن خوشی کی حال میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ حق تقاتہ کا مطلب اور تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یاد ہمیشہ رکھا جائے اور کبھی بھی اس اللہ کو بھولا نہ جائے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کورونا میں لوگ کتنا اللہ کو یاد کر رہے تھے، مسجدیں پھل، ہاں اللہ 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 کورونا میں، اور جیسے کورونا سب ختم، اب آدمی کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ بھی ہے، چل مسجد میں نماز پڑھ لے، یاد دلایا جاتا ہے۔ اللہ کو آدمی یاد نہیں کر رہا ہے، بھول گیا ہے، بس ہائے رے دنیا ہائے رے دنیا۔ پھر فرمایا یشکر فلا یکفر، حق تقاتہ کا یہ ایک مطلب یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس اللہ کی نہ فرمانی نہ کی جائے، نہ شکری نہ کی جائے، اس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اپنے ہاتھ کو دیکھو بولو الحمدللہ، اپنے پیروں کو دیکھو بولو الحمدللہ، اپنے جسم کو دیکھو بولو الحمدللہ، اپنے گھر کی حالتوں کو دیکھو اور بولو الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، بہت سی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بغیر پیر کی زندگی کاٹ رہے ہیں، چلنے کے لیے اس کے پاس پیر نہیں ہے اور سننے کے لیے اس کے پاس کان کی طاقت نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، اور آپ نے ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں لوگوں کو بیٹھ کر کے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان سب لوگوں کو جب دیکھو تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینہ علی امر الاخرہ۔ انسان اپنی زندگی میں تین چیزیں حاصل کر لے، سب سے زیادہ مالدار آدمی بن جائے گا۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، او مہاراج پور کے لوگوں ایسا دل بنا لو، احدکم قلبا شاکرا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تم برائیوں میں بچ رہے ہو اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، موبائل کا استعمال کر رہے ہو اور موبائل کے ذریعے سے تم گناہ نہیں کر رہے ہو، موبائل سے تم بچے ہوئے ہو، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قلبا شاکرا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان مانگ جو زبان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان ہو، وزوجتم،
मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी औरत मांगो अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बीवी दे दे, ज़ौजतन मुमिना, ऐसी औरत दे दे, ज़ौजतन मुमिना तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो, ऐसी औरत अता फरमा। ये तीन चीजें जिसके पास हो, सबसे बड़ा मालदार आदमी है। मेरे भाइयों, दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जबान हमेशा कुछ भी खाओ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ चीजें तुम्हें मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। रात में सो और सुबह में जब उठो तब भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये शुक्रिया अल्लाह ताला का कर रहे हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर। अयशकुर फला युकफर, हाँ उस अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, उस अल्लाह की नाशुक्री न की जाए। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा होनी चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर देखिए, थोड़ा सा पैसा आ गया, मालदारी आ गई, तकब्बुर घमंड इंसानों के दिलों के अंदर आ गया। आज मुसलमान अब किसी का अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करेगा और अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगता है और एक दूसरे को सलाम तक भी नहीं करता है। खास लोगों को सलाम करता है, खास लोगों को सलाम करना शुरू कर देता है। अरे ये तो छोटा आदमी है, ये तो गरीब है, इसको हम सलाम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सलाम नहीं करेंगे बल्कि ये हमें सलाम करेगा। ओ मुसलमानों, कैसे मुसलमान हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैना कयामत के दिन बैन यदिस्सा, कुर्बे कयामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे, तस्लीमुल खासा, जो खास लोगों को सलाम करेंगे, आम लोगों को, आम जनता को सलाम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे कयामत में कुछ लोग आएंगे जो खास लोगों को सलाम करेंगे, खास लोगों से ताल्लुकात रखेंगे और आम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आज बहुत से लोगों को देखिए, खास लोगों को सलाम करता है और आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो हक़ तुक़ातिही का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और उसकी नाशुक्री न की जाए। अल्लाह ने जितना भी कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्रिया, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा, और अल्लाह ही दे सकता है। उस अल्लाह के अलावा कौन देगा? जो लकीर का फकीर हो वो तुम्हें क्या देगा? दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के तुम्हें कुछ नहीं दे सकती है, कुछ भी देने के लायक नहीं है। वही अल्लाह तुम्हें सब कुछ देगा। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना तुम शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही बड़ा चढ़ा करके देगा, क्योंकि अल्लाह के पास खजाने की कमी नहीं है। वो तो खजाने का मालिक है, उसके पास इतने खजाने हैं कि रोए जमीन के सारे इंसान और रोए जमीन के अंदर जितने भी लोग हैं सब मिल करके अगर एक अपने अपने मन के मुताबिक अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशें जाहिर करें और मांगते चले जाए, एक से लेकर के आखिर तक जितने रोए जमीन के अंदर है सब के सब अल्लाह ताला से मांगते चले जाए और अल्लाह ताला सबको देता चला जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के खजाने में सिर्फ इतनी कमी आएगी कि कोई आदमी समंदर के अंदर सुई डुबोए और उस सुई को निकाले और उसके नोक के अंदर जितना पानी आएगा बस इतने ही अल्लाह ताला के खजाने के अंदर कमी आ सकती है। इसी वजह से उस अल्लाह का शुक्रिया जितना अदा करोगे, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना देगा। आज मुसलमान शुक्रिया अदा करेगा? आज मुसलमान अल्लाह का कहाँ शुक्रिया अदा करता है? आज कोई किसी ने कुछ काम कर दिया, इसको इतना भी मालूम नहीं कि शुक्रिया अदा कैसे करना चाहिए। वह अंग्रेज की औलाद की तरह थैंक यू बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया थैंक यू। और खास करके लड़कियां तो, और अगर किसी लड़की का कोई सामान गिर जाए उठा करके थैंक यू, और इस अंदाज से बोलेगी वो थैंक यू ने पता नहीं वो कौन सा थैंक यू होता है।
غور کیجئے، اگر کسی نے آپ کا کچھ کام کر دیا تو تھینک یو نہیں، جزاک اللہ وَأَحْسَنَ الْجَزَاء، لیکن انگریز کی اولاد کے بعد تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ میرے بھائیو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اس اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا۔ لیکن او لوگو، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ نعمتیں تمہیں ملی ہے 5 وقت کی، اب وقت جب تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر سوتے رہو، موبائل کے چکروں میں لگنے والوں اور موبائل سے غلط چیزوں چیزیں دیکھنے والوں، ڈریم 11 کھیلنے والوں، سنو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتا میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی ڈینجر ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اتنا ڈینجر ہے، اس عذاب کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم بنایا ہے اس کا سب سے ہلکا عذاب میری چچا ابو طالب کو دیا جائے گا، میرے چچا ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ یغلی دماغہ کغلی الحمیم، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ انسان کو جوتا پہنایا جائے گا، جہنم کا جوتا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا۔ اتنا یہ سب سے ہلکا ہے، اور بھاری کتنا ہوگا یہ تو حدیثوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں تو سوچیے، ذرا غور کیجئے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس کے اوپر نازل کر دے گا۔ تو شکریہ کا ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ او مہاراج پور کے لوگوں اور مہاراج پور کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، آج میں نے جلسوں کے اندر وہ منظر بھی میں نے دیکھا، آج میں نے جب جلسوں کے اندر بازاروں کے اندر جب میں نے سوچا چلو ذرا سے چائے پی کر کی آؤں، اور میری نظر ان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر پڑی، قرآن کی آیتیں یہاں پہ ہمارے مقررین پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ ادھر سے ادھر انجوائے کر رہے ہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے۔ لوگوں سے تو لوگ ڈرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، یہی چیز ہمارے یہاں کمی آ گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں جب بھی مرو، تمہاری موت جب بھی آئے، اللہ سے دعا مانگو اللہ اسلام کی حالت میں مجھے مارنا، اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا، ایمان کی حالت میں مجھے موت دینا۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑے اس کے زندگی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں مر جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن اسی حال میں بندہ اٹھایا جائے گا جس حال میں بندے کی موت ہوئی ہو، جس حال میں بندہ مرا ہو، اسی حال میں کل قیامت کے دن آدمی اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتے پیتے مر جائے تو شراب پیتے پیتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی زنا کرتے کرتے مر جائے تو زنا کرتے کرتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی آدمی شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی غلط کام کرتے ہوئے مر جائے تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک ایسے حاجی کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا جو آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، سواری میں سوار تھا کہ اچانک گرا، لبیک کہتے ہوئے جا رہا تھا اور اپنی سواری سے زمین کے اوپر گرتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس آدمی کو لایا جاتا ہے، اس ڈیڈ باڈی کو لایا جاتا، اللہ کے رسول بتائیے اس آدمی کے بارے میں کیا اس کو
نہلایا جائے, اس کو کپڑا پہنایا جائے. آپ نے فرمایا نہیں, اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا. یہ قیامت کے دن لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لک والملک لا شریک لک لک. کل قیامت کے دن یہ لبیک لبیک کہتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا. قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو ملبین تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا. اس وجہ سے اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. زمین کے اندر جو تکبر کرتا ہے, اور تکبر کرنے والوں اور گھمنڈ کرنے والوں اور زمین کے اندر تکبرانہ انداز میں چلنے والوں, سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر یوم القیامہ یحشر الناس یوم القیامہ یا یحشر المتکبرون یوم القیامہ فی صور الذر. فرمایا قیامت کے دن ایسے متکبرین کو جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا, جب جمع کیا جائے گا, جو دنیا کے اندر تکبر کیا کرتا ہے, گھمنڈ کیا کرتا ہے, ایسے لوگوں کو چونٹی بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا. چونٹی کے حال میں قیامت کے دن رسوا ذلیل ہو کر کے قیامت کے دن آئے گا. اس وجہ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ نصیحت یہی تھی, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اے میری بیٹی زمین میں چلو تو تمشی فی الارض مرعا, زمین کے اندر تکبر طور پر نہ چلو, فخری انداز میں نہ چلو, گھمنڈ کرتے ہوئے نہ چلو. ولا تمشی فی الارض مرعا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. قرآن کہیں کہتا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو, تم آسمان تک اور پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اے میرے بندو تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں نہ چلو. آج دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, ڈگری ہو جائے یا کسی پوسٹ پر براجمان ہو جائے, ایک دم ایسا لگے گا کہ سب سے بڑا آدمی ہے یہ. تکبر, گھمنڈ, اس انداز میں آدمی چلتا ہے. اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو آپ نے قارون کا بھی نام سنا ہوگا, قرآن کی آیتیں اگر آپ نے پڑھی ہوگی, قارون کا بھی نام سنا ہوگا. ارے اس قارون کو آپ بھی جانتے ہوں گے, اتنے خزانے کا مالک تھا, اتنے زیادہ اس کے پاس خزانے تھے کہ خزانوں کی چابی کئی لوگ اپنے اپنے اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتے تھے. خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لوگ لے جایا کرتے تھے. اس قارون نے گھمنڈ کیا, تکبر کیا, اور اتنا تکبر کیا کہ زمین میں تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو یادہ پسند نہ آئی, اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا کہ یہ دولت میں نے اسے دی ہے, یہ دولت کا مالک تو میں ہوں, اور یہ تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے اور لوگوں کو بڑا ہی حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو دونوں کو زمین میں دھسا دیا. جا دنیا سے تباہ و برباد ہو جا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے قارون اس کے خزانے کو زمین میں تو دھسا دیا الی یوم القیامہ, قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے. آج بھی دھس رہا ہے, جا رہا ہے نیچے. اب سوچ سکتے میرے بھائیوں, جس چیز میں تکبر کیا جائے اس چیز کو اللہ باقی نہیں رکھتا ہے. اس وجہ سے تکبر نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور لوگوں تمہیں اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو.
مسلمان کی حالت میں مرو. آج ہے لگتا ہے کہ مسلمان ہے. کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں بتائیے تو؟ کتنی ہماری بہنیں ہیں جو نماز پڑھ کر کے آج جلسہ سننے کے لیے آئی ہوئی ہوگی. کتنی لڑکیاں ہیں جو اسلام کی حالت میں ہوتی ہے. میرے بھائیوں نہیں، آج ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. آگے دیکھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں نہ بٹو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے لوگوں تم آپس میں فرقے فرقے میں نہ بٹو. جماعتوں میں، گروہوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ الگ فرقوں میں بٹو گے، جماعتوں میں بٹو گے، آپس میں اختلاف کرو گے، ایک ساتھ نہیں رہو گے تو دنیا تمہیں کمزور سمجھے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی اور تمہیں مار ڈالے گی. اس وجہ سے تم آپس میں متحد بن کر کے زندگی کاٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کو، اس احسان کو، تم اللہ تعالیٰ کو اس احسان کو یاد کرو. نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، الفت پیدا کر دے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تو تم آپس میں مسلمان، آپس میں بھائی بھائی بن گئے. میرے بھائیوں، عرب کے دور کا اگر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو ذرا دیکھو گے تو لوگ آپس میں اتنے زیادہ دشمنیاں کیا کرتے تھے. ایک بکری کے کارن اگر کسی نے کسی کی بکری مار دی تو کئی سال تک وہ جنگ چلتی تھی. کئی سال تک اس کی بکری کی وجہ سے میری بکری کو اس نے مارا، اسی کے کارن کئی سالوں سے جنگیں چلتی تھے اور کئی لوگوں کی موت ہو جایا کرتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیے عداوت ہے، دشمنیاں ہے. آج مسلمانوں کے اندر بھی عداوت ہے، دشمنیاں ہے. آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. آج مسلمان کے خلاف رپورٹ لکھوا رہا ہے. آج مسلمان کا جانے دشمن بنا ہوا ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو پیچھے سے اس کا پیر کھینچنے والا بہت سے مسلمان ملیں گے. ابھی آپ نے دیکھا آگرہ کا اعتماد پور کا واقعہ آپ نے سنا، واٹس ایپ کے اندر گردش کر رہا ہے. شادی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا باراتی کے ساتھ اور شادی میں شریک ہی تھا. ناشتہ دیا ہوا تھا کہ کسی کو 2 رسگلہ نہیں 1 رسگلہ ملا. گلاب جامن رسگلہ آپ لوگ کچھ بھی کہہ لیجئے، 1 ملا. اس نے باراتی نے ساراتی سے کہا، میزبان سے کہا، مہمان نے 1 رسگلہ دے دو. اس نے کہا 1 ہی سے کام چلا، بھاگ دے دیا نا، 1 ہی کھاؤ. باراتی نے کہا نہیں 2 لیں گے. اس نے کہا نہیں 1 دے دیا اب دیں گے نہیں. اتنے میں دونوں طرف سے تو میں شروع ہوئی اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی. 12 آدمی زخمی.